نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، رزق میں برکت، جسم میں برکت، موڈ میں برکت، کاموں میں برکت، سارے دن خوش خوش، سارا دن موڈ برابر رہے گا۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، آپ اس کو اپنائیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم کون ہے کیا ہے بخدا یاد نہیں ہے، ہم کون ہے کیا ہے بخدا یاد نہیں ہے، اپنے اسلاف کی کوئی بھی صدا یاد نہیں ہے۔ آج ہمارے اس وقت کی زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ گئی ہے، اور یہ جسم بنایا اللہ نے ہے۔ جیسے ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک دے دیتی ہے، اور اس بک میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس گاڑی کو کیسے چلانا ہے، اس کا آئل کب چینج کرنا ہے، مہینے بعد آپ نے آئل چینج کرنا ہے، اتنے کلومیٹر جانے کے بعد آپ نے آئل چینج کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے انجن خراب جلدی ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اللہ نے اس مشین کو استعمال کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، اس میں ایک طریقہ یہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ قرآن نے سبات کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن فصاحت کا کمال کر دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ٹوٹنے کے بعد اس کی جو مرمت ہوتی ہے، اس کے لیے سبات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سارا دن جب جسم کام کر کے تک گیا ہے اور ٹوٹنے کے قریب ہے، تو اب اللہ نے رات لایا ہے تاکہ اس کے مرمت ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم امہ نے اپنی ان قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور ترقی یافتہ جو کفر کے ممالک ہیں انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ وہ عادت ایسی عادت ہے، اگر ہم اس عادت کو اپنا لیتے ہیں، وہ جلدی رات کو سو جانا اور صبح جلدی اٹھ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کیا وہ قبول نہیں ہے؟ وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس وقت جو اقوام رات کو جلدی سو جاتی ہے اور دن کو جلدی اٹھتی ہے، وہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ ہمارے بھائی یو ایس میں گئے ہوئے تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ صبح کی نماز کا ٹائم ہے، اور وہاں ایسا ٹریفک تھا جیسے ہمارے یہاں مغرب کے ٹائم پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! مسلمان ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے یہاں کا مولوی صاحب، اور جو ہم نیک لوگ کہتے ہیں، جو ہمارے عرف میں نیک کہلاتے ہیں، اس سے اس لحاظ سے تو یہ بہت بہتر ہے جو صبح صبح اٹھا ہوا ہے، رات کو جلدی سویا۔ تو لائن لگی ہوئی تو ٹریفک جا رہی تھی، تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ رات لباس ہے۔ لباس کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ کی پوری مرمت ہو جائے، رات کو آپ سو جائے سارا دن۔ اس وقت میں سن رہا تھا، اور مجھے تو سائنس کا زیادہ پتہ نہیں ہو، صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا، 2-2.5 لاکھ خلیات ہوتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ہم سو جاتے ہیں اپنے ٹائم پہ، وہ ڈاکٹر جیسے ڈاکٹر ایک ٹائم پہ آتے ہیں، آج ڈاکٹر آیا اس نے آپ کو انجیکشن دینا گولی، آپ سو رہے تھے۔ اسی طرح
مغرب کے بعد عشاء کے بعد سے اس کا مرمت شروع ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر آتا ہے. اگر آپ اس وقت سوئے نہیں تو ان خلیات کے مرمت نہیں ہوتی ہے، اور جب مرمت نہیں ہوگی تو آپ بیمار پڑ جائیں گے. اسی طرح اس میں کچرا جمع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اگر آپ رات کو 1 دن 2 دن 3 دن، اسی لیے آج کل ہماری زندگی ابھی مختصر ہو گئی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئے، آپ کی جسم میں برکتیں آئے، آپ ڈپریشن سے باہر نکلے، آپ کو سکون ملے، آپ کو چین ملے، آپ کو بہترین زندگی ملے، اس کا ایک نسخہ اپنا کے تو دیکھیں. اس وقت ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا موڈ خراب ہے، اور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا واقعی موڈ خراب ہوتا ہے، ایسے منہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس دن ایک صاحب آئے تھے، وزیفان عثمانی صاحب، بہت مشہور ہے، اس میں آتے. تو وہ کہہ رہے تھے مجھے 2 باتیں سمجھ نہیں آئی. ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستانیوں کو غصہ بہت آتا ہے. کہ میں گاڑی میں جا رہا، ہر آدمی باہر نکل کے گالیاں دے رہے. اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کو جلدی بہت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہم ان کو سمجھا دیتے. آپ کو یہ جو ہر آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، چونکہ یہ اٹھتی ہی 10-11 بجے ہے. ہمارے ایک دوست بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے میں صبح سویرے 11 بجے اٹھتا ہوں. تو یہ ہماری صبح سویرے ہے. تو اگر آپ یہ عادت اپنا لیتے ہیں، آپ رات کو جلدی سو جائے اور صبح جلدی اٹھ جائے. حدیث میں کیا آتا ہے پتہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم کے یا بخاری کی روایت ہے، دونوں میں کسی ایک کے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان پہنچ جاتا ہے اور 3 گٹانے لگاتے ہیں اس کی گدی کے پیچھے. صبح جب یہ اٹھتا ہے اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، تو 1 گٹان کھل جاتا ہے. اس کے بعد جب یہ اللہ کا نام لیتا، وضو کرتا ہے، تو دوسری گٹان کھل جاتی. اور جب یہ اس کے بعد مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو تیسری گٹان کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے تو شیطان اس کے اوپر کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. اب مجھے یہ بتائے، آج ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہے، نظر ہے، حالات خراب ہے، کسی نے باندھ لیا ہے. سب بندے آپ نے آپ کو خود باندھا ہوا ہے، ہم نے اپنے اوپر خود جادو کیا ہوا ہے. اور جب یہ آدمی 11 بجے اٹھتا ہے تو اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ منہ بنایا ہوتا ہے. کیوں؟ اٹھا ہی تاخیر سے ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا موڈ اچھا رہے، موڈ بہترین رہے، تو اس کے لیے آپ رات کو جلدی سو جائے اور صبح آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لینا. آپ جب صبح سویرے اٹھتے ہیں تو آپ ایسے فریش تازہ ہوتے ہیں اگر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں. اور اگر آپ دوپہر 10-11 بجے اٹھتے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ پورا دن آپ کا موڈ خراب رہتا ہے. آپ آزمائیے، صبح سویرے اٹھے، آپ کی رزق میں برکت کیوں آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، رزق میں برکت، جسم میں برکت، موڈ میں برکت، کاموں میں برکت، سارے دن خوش، سارا دن موڈ برابر رہے گا. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اٹھ نہیں سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، آپ اس کو اپنائیے. آپ دیکھیے کہ آپ جو ہے صبح سویرے خود سے اٹھ جائیں گے. نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ کھانا جلدی کھا لیں، اور اس کے بعد عشاء پڑھ کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باقاعدہ باب باندھے ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والسمر. سمر کہتے ہیں رات کو جاگنا، باتیں کرنا. آج ہمارے ہاں ابھی ایک میں سن رہا تھا، بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا، ہمارے ہاں 4 قسم کے آدمی ہیں. میں 4 نہیں بیان کرتا ہوں، بیان لمبا ہو جائے گا، ایک بیان کر دیتا.
بلکہ دو بیان کر دیتے. ایک وہ آدمی ہے جس کا دن بھی بیکار ہے اور رات بھی بیکار ہے. وہ کون سا خوار آدمی ہے، وہ سارے دن مزدوری کرتا ہے، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور عشاء میں جب آتا ہے تو گندے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دن بھی خراب رات بھی خراب. ایک آدمی وہ ہے جس کا دن تو خراب اس لحاظ سے کہ غریب ہے، فقیر ہے، لیکن رات بہتر ہے. وہ جب رات کو اٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، ترقی. آپ دیکھیے یہ آدمی بہت ترقی کر جائے گا. تو اس کے لیے آپ جو ہے رات، نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے عشاء کے بعد. امام بخاری نے پھر اس پہ باب باندھے ہیں کہ کس کے لیے جاگنا جائز ہے، کس کے لیے جائز نہیں ہے. اتنے باب باندھے ہیں. کیوں باندھے ہیں؟ کہ اس کی کوئی اہمیت ہے. آپ جلدی سو جائے وضو کے ساتھ. آپ جب وضو کر کے سوتے ہیں تو پوری رات ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. حدیث شریف صحیح روایت میں آتا ہے. اور اس کے بعد دعا پڑھ لیجئے، اللہم بسمک اموت و احیا. آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لیجئے، اور نیت کر لیجئے کہ میں کسی حال میں بھی صبح میں اٹھوں گا. اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ یہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا جسم بھاری ہو جاتے، وہ پھر اٹھ نہیں سکتے. تو دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صبح اٹھائیے. اور دل میں الارم لگائیے. ایک دل میں الارم ہوتا ہے. ہمارے استاد تھے، وہ نابینا تھے. اب کمال ہو جائے، کمال کی بات ہے، وہ 4 بجے فکس ایسے اپنے ہاتھ پہ ایسے انگلی رکھتے تھے اور بتا دیتے تھے 4 بج جاتے تھے. ہم بینا تھے، ہمیں وہ اٹھاتے تھے. انہوں نے دل میں الارم لگایا ہوا تھا. تو اور ایک اپنا الارم دور لگا دے، کہیں اوپر رکھ دے. لیکن بعض لوگ، ہمارے ایک دوست تھے، ان کو 3 آدمی اٹھاتے تھے اور بہت زیادہ فائر بھی ہو جائے پھر بھی نہیں اٹھتے تھے. تو اس کے لیے کھانا ذرا کم کھائیے. تو دل میں الارم لگائیے، اپنے دور الارم لگائیے. آپ کی اگر یہ ایک عادت، ہمارے ایسے دوست جو بہت کنذہن تھے، بہت کمزور تھے اور نیک بھی نہیں تھے، ان کی بس ایک بات تھی، وہ قدرتی تھی، اللہ نے دی ہوئی تھی. وہ صبح اٹھتے تھے. آج وہ ہم سے بہت آگے نکلے ہوئے. وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے ان کو ایسی صفت دی تھی کہ وہ صبح خود سے اٹھ جاتے تھے، کسی کے اٹھانے کی ضرورت. اور ہمارے وہ دوست جو بڑے نیک اور اچھے لوگ ہوتے تھے، لیکن جب وہ صبح نہیں اٹھ پاتے تھے تو وہ بہت پیچھے رہ گئے. اگر ہم اجتماعی طور پر، ہماری تو حکومت کو بھی چاہیے کہ بالکل بعد العشاء پابندی لگ جائے کہ کوئی نظر نہیں آئے گا، سب سو جاؤ اور صبح اٹھ جاؤ اور ورزش، ایکسرسائز، دوڑنا شروع کر دو. صبح آپ نے کیسے کرنا ہے، اب یہ بیان پھر لمبا ہو رہا ہے، اس پہ بھی میں بیان کروں گا کہ آپ نے اٹھنے کے بعد پھر اپنے صبح کی شروعات کیسی کرنی ہے. آپ نے بس ایک عادت اپنا لینا ہے کہ رات کو جلدی سو جانا ہے. میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.